اس وقت پرابلم یہ ہے کہ جو مارکیٹ فورسز ہیں اس نے ہمارے سوچنے کے انداز کو بری طرح سے انفلوئنس کیا ہے, اور ہوا یہ ہے کہ ہم کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ کو ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے. کوالٹی آف لائف اور اسٹینڈرڈ آف لیونگ دو الگ چیزیں ہیں. کوالٹی آف لائف جو ہے, میں ابھی اس کی طرف واپس آؤں گا, ٹھیک ہے. ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کوالٹی آف لائف, اور ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹینڈرڈ آف لیونگ. تو اسٹینڈرڈ آف لیونگ ڈیفائن ہوتا ہے زیادہ ارن کرنے کی ایبلٹی, زیادہ کنزیوم کرنے کی ایبلٹی. ٹو بی ایبل ٹو ارن, کلیکٹ, گیدر, ایکوائر, پوسیس, کنزیوم, لاٹ آف, ٹھیک ہے. اور کوالٹی آف لائف ڈیفائن ہوتی ہے ٹو بی ایبل ٹو ایکسپیرئنس ہیپینس, enjoy relationships, have meaningful relationships, have genuine quality of relationships. اور happiness کیا ہے, یعنی لوگوں کے ساتھ لوگوں سے ریلیشن شپ بنا سکنے اور ہیپینس کو ایکسپیرینس کر سکنے سے. تو اس وقت ہم اس میں تو اوپر جا رہے ہیں اور اس میں نیچے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی پوری جتنی بھی ہماری انرجی ہے, ہماری سب سے زیادہ انرجی کس چیز میں لگتی ہے؟ کمانے میں, اور اس سے پہلے لگتی ہے کمانا سیکھنے میں. یہ پیرنٹس بچوں کو ایجوکیشن کے لیے کیوں, آپ لوگوں کو کیوں گھر سے بھیجا ہوا ہے انہوں نے پڑھنے کے لیے, کچھ پتا ہے کیوں بھیجا ہوا؟ کیوں بھیجا؟ تاکہ فائدہ ہو, فائدہ اسے کہتے ہیں. تو وہ جو ابھی جو ہم کنزیومر سوسائٹی ہے نا, اس کے اندر ہمیں بہت جلدی جلدی چیزیں لینے, چیزیں کنزیوم کرنے, آگے جانے, اور ہم بہت زیادہ مطلب ہمارا جو پرسیپشن آف نیڈ ہے وہ, یعنی نیڈ اور پرسیپشن, ایکچوئل نیڈ اور پرسیپشن آف نیڈ, ان دونوں میں بڑا گیپ آ گیا. ہماری نیڈ بہت کم ہے, ہمارا پرسیپشن آف نیڈ جو ہے وہ بہت. ایک آدمی ہے, وہ اس کا نام ہے, آپ میں سے کسی نے تھوریو کا نام سنا ہے؟ ہینری ڈیوڈ تھوریو, تھورو. اس کا ایک جملہ ہے, کون سی سینچری کا ہے؟ 19th سینچری. اور کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ a man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone یا leave, spare. تو دنیا کا سب سے زیادہ امیر آدمی وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے وہ میرے لیے کافی ہے, اور جو سمجھتا ہے کہ نہیں میرے لیے کافی نہیں ہے. The one who is able to say I have enough. تو ہماری جو اس وقت کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ I have enough کہنا مشکل ہو گیا. آپ کو پتا ہے انسان جو ہے, جیسے جیسے انسان اپنے آپ کو اور اپنی اصل کو ریئلائز نہیں کرے گا, ویسے ویسے انسان اپنی فارم کے اوپر نا کہہ لیجئے کہ فکر مند ہوگا. یعنی اپنے لکس, یہ جو لکس ہوتے ہیں, لکس, اس کو ہم اس لیے ویلیو دیتے ہیں جب ہمیں اپنے اصل ہونے, یعنی واٹ وی آر, ہماری لائف کی جو میننگ فلنس ہے اور ہمارا جو اپنا ایسنس آف سیلف ہے, ہم اس کو ریئلائز نہ کر سکیں. تو ہماری ایجوکیشن ہے وہ کیا کر رہی ہے, ہماری ایجوکیشن ہمیں بہت کامیابی سے ایک کنزیومر بنا رہی ہے, اچھے ٹائپ کا کنزیومر. تو آپ کو وہ جو ایجوکیٹڈ پرسن ہے وہ کتنا کنزیوم کر رہا ہے, اسٹوری آف اسٹف کیا بتا رہی ہے, کتنا کنزیوم کر رہا ہے, کتنا گاربیج پروڈیوس کر رہا ہے. نہیں, ایک انڈیویجول اباؤٹ 2 kg a day. اور جو ان ایجوکیٹڈ ہے وہ کتنا پروڈیوس کر رہا ہے, اباؤٹ 300 grams. تو ہماری ایجوکیشن کیا کر رہی ہے, کنزیومر پیدا کر رہی ہے, زبردست قسم کے کنزیومر پیدا کر رہی ہے.
کیا خیال ہے؟ اچھا کمانا پتہ ہے کیسے ڈیفائن ہوتا ہے؟ آپ اپنے کرنٹ لیونگ اسٹینڈرڈ کو اگر 30% امپروو کر سکتے ہیں تو آپ اچھا کما رہے ہیں. یہ ہے اس وقت اچھا کمانے کی ڈیفینیشن, کیونکہ اچھا کمانا از اگین اے ریلیٹو ٹرم. اچھا جو لوور مڈل کلاس ہے اس کے لیے اچھا کمانا کیا ہے؟ لوور مڈل کلاس کے لیے اچھا کمانا یہ ہے کہ اگر وہ بسوں میں چلتا ہے تو اب وہ بائک لے لے, یا بائک لے, مطلب وہ اس کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر ہو. اگر اس کے گھر میں مطلب وہ اے سی لگوا لے کم از کم, جو اپر مڈل ہے وہ اس سے اوپر آتا ہے, جو رچ ہے وہ اس سے اوپر آتا ہے, تو اس کے ساتھ ہم نے جوڑا ہوا ہے اس کو. لوگوں سے پوچھیں, یہ وہ لوگ ہوں جن کی ایج 35 پلس ہو, اور ان سے پوچھیں کہ تمہاری زیادہ دوستیاں جو اس وقت ہیں وہ اس ایج میں بنی تھیں, 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 کون سے ایج میں بنی تھی؟ آپ پتہ کریں آپ لوگوں. اور دوستی کیوں بنتی ہے؟ میں تو اپنا ہائپوتھیسس بتاؤں اس لیے کہ میرے پاس میں اپنا ایک اندازہ بتاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی یہ ریسرچ کا کویشچن ہے نا کہ اس کو ہم باقاعدہ دیکھیں کہ پاکستانی سوسائٹی میں اچھا دوستی کب بنتی ہے. دوستی جب بنتی ہے جب آپ دیکھیں, آپ کا نام کیا ہے؟ معاذ. آپ کا نام کیا ہے؟ معاذ مشاہد سے کہیں یار سگریٹ پینے چل رہے ہو, اور مشاہد کہیں مطلب یہ ان کو ایک بہت برا سا لک دیں اور کہیں کہ مطلب بدتمیز, تو اب ان دونوں کی دوستی بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. لیکن اگر مشاہد یہ کہیں یار میں پیتا تو نہیں ہوں لیکن تم آدمی اچھے ہو, تمہارے ساتھ چل رہا ہوں, ٹھیک ہے, اب ان کی دوستی بن سکتی ہے. تو دوستی بنتی ہے ایکوموڈیٹ کرنے, سیکریفائس کرنے کے اصول پر. آپ کسی انسان کو ایکوموڈیٹ کریں گے تو آپ کا ریلیشن شپ بنے گا. اگر آپ کسی انسان کے ساتھ ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے آپ کا ریلیشن شپ نہیں بنے گا. آپ اپنے ابا کو ایکوموڈیٹ کریں گے, ابا سے اچھی ہو جائے گی دوستی. اگر آپ اپنے ابا کو ایکوموڈیٹ نہیں کریں گے تو ابا سے دوستی اچھی نہیں ہوگی. صرف ان سے فیس لیں گے, آپ کہیں گے سر واچر آ گیا جمع کرائیں, مطلب ابا صرف پیسے دیں گے, اور مطلب فرینڈ شپ دوستی نہیں ہوگی. دوستی اس وقت ہوگی جب آپ ایکوموڈیٹ کریں. تو ہم اپنی لائف کے کون سے پیریڈ میں ایکوموڈیٹ کرنے کی کیپیسٹی سب سے زیادہ رکھتے ہیں؟ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بہت اہم ہے. پھر دوسری بات, شادی کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو تھام لے, یعنی اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ اچھا بھائی اب میں ٹائے ہو گیا ہوں, میں بند گیا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کو باندھ ہے, نہیں تو آپ ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر رومنگ اراؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو آپ کو تو اس کا ایک میکینزم ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کا. تو اس وقت سب سے زیادہ آدمی جو ادھر ادھر جاتا ہے وہ کون سی ایج میں جاتا ہے؟ سب سے زیادہ ڈسٹرب کون سی ایج میں ہوتا ہے؟ اور جب آدمی, میں آپ کو بتاؤں, جو ہماری شادیوں کے اندر جو پرابلم آ رہا ہے اس کی کئی وجوہات ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہماری جو مطلب یہ مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کر رہی ہیں کہ شادی 30 کی ایج میں کرنی ہے, جب تم اچھا کماؤ. اچھا کمانے کا مطلب یہ تمہارے امی ابو نے جو اسٹینڈرڈ آف لیونگ رکھا تھا اس سے 30% اوپر کرنے کی قابل جب تک نہیں ہو جاؤ, جب تک شادی کا مت سوچنا. تو یہ کس نے ڈٹرمن کیا؟ اس نے ڈٹرمن کیا. دوسری بات یہ کہ ہر بندہ اپنی لائف کا جو سب سے زیادہ پرائم ٹائم ہے اور لائف کا سب سے زیادہ قیمتی فیز ہے جس میں وہ کچھ کر سکتا ہے, وہ دے دیتا ہے ایک ملٹی نیشنل کو, کسی کارپوریٹ کو. اس ٹائم پہ وہ اپنی فیملی, یعنی اس ایج اور اس فیز آف لائف کے اندر وہ شادی نہیں کرتا, بلکہ جب وہ فیز آف لائف اوور ہو جاتا ہے پھر کرتا ہے وہ شادی.